قولي وقال تعالى حتى إذا بل شبه بل إن سنة قال ربي أوزعني أن نشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأشركني في ذكري تبت إليك وإن من المسلمين. تمام قسم کی تعریفات عبادات ایک اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، ان گنت لا تعداد درود و ثنا ہو امام الانبیاء رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات شریفہ۔ عزیزان گرامی، رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرما دیا ہے۔ اس رمضان المبارک غنیمت سمجھتے ہوئے تمہید کے اندر میں چند باتیں آپ کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں کہ اس رمضان المبارک کو اگر ہم غنیمت جانیں اور شمار کر لیں کہ یہ ہماری زندگی کا کون سا رمضان ہے، اگر اوسط عمر نکالے 60 سال ہے، 65 سال ہے، تو یہ رمضان المبارک ہماری زندگی کا کون سا ہے اور ہمارے کتنے رمضان باقی۔ عام طور پہ اگر ہم 40 سال کے ہیں تو ہمیں 10-20 رمضان باقی ہیں، اگر ہم 50 سال کے ہیں تو ہمیں 10 رمضان ہیں۔ ویسے حقیقت میں تو کسی کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ اس کا کون سا رمضان، بلکہ یہ بھی معلوم نہیں ہوتا کہ اس کا کون سا روزہ ہے، کیونکہ کہو بلاوا آ جائے یہ اللہ رب العزت نے کسی کو نہیں بتایا، یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص راز رکھا ہے۔ اور زندگی کی خوبصورتی اسی میں ہے کہ انسان کو پتہ نہیں ہے کہ کل کیا ہونا ہے، اسی سے نظام کائنات چل رہا ہے۔ لیکن تھوڑی دیر کے لیے اگر ہم سوچیں کہ ہم 40 سال کے تو ہماری زندگیوں میں کتنے رمضان باقی ہیں، تو اس رمضان کو ہم غنیمت جانتے ہوئے چند عادتیں، جو عبادتیں ہیں، چند نیکیاں اپنی زندگی کے اندر ایسے لاگو کر دیں کہ جس کا ہمیں پورا سال فائدہ ہو۔ 40 سال کا ذکر میں نے اس لیے کیا کہ اللہ رب العزت نے میرے لیے، آپ کے لیے قرآن کریم میں ایک مقام پر 40 سال کا ذکر فرمایا ہے کہ 40 سال ایک بڑی عمر ہوئی ہے دنیا کے لیے، دنیا کی بھاگ دوڑ کے لیے، دنیا کے پیچھے تڑپنے کے لیے اور دنیا جمع کرنے کے لیے 40 سال بہت ہوتی ہے۔ حتی اذا بلغ شدہ، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جب بندہ اس مکمل پختہ عمر کو پہنچ جاتا ہے، وہ بلغ 40 سنتن، اور اس کی زندگی کی 40 بہاریں گزر چکی ہوتی اور وہ 40 سال کا ہو چکا ہوتا ہے، اس وقت پھر وہ بیٹھ جاتا ہے اور سوچنے لگتا ہے کہ اب میری واپسی شروع ہے۔ ایک عروج کے بعد پھر زوال کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ 40 کے بعد جو ہے اب ایک ایک دن جو گزر رہا ہے وہ میری واپسی کا ہے، اور اس کے لیے ایک بڑا پیارا طریقہ اللہ رب العزت نے بتایا جو ہم سب کے لیے ہے کہ جب وہ 40 سال کا ہو جاتا ہے تو وہ بیٹھ جاتا ہے اور پھر وہ اپنے رب کی طرف رجوع کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ ربی اوزینی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، اے اللہ بس اب مجھے توفیق دے کہ میں تیری نعمتوں کا شکر بجا لاؤں جو تو نے مجھ پر نعمتیں کی ہیں، وعلی والدی، اور میرے ماں باپ پر نعمتیں کی۔
اب میری زندگی کا ایک ایک دن جو ہے وہ قبر کی طرف جائے. اے اللہ اب مجھے توفیق دے کہ میں عبادت کروں اور روزہ رکھوں صحیح طریقے کا، واقعی جس کو روزہ کہا جاتا، نماز پڑھوں کو واقعی جس کو نماز کہا جاتا. یہ دنیا کی بھاگ دوڑے چکر ریاکاریاں لوگوں کو دکھانا یہ گیا ماضی کا حصہ. دنیا جمع کرنے کی جو لالچ اور خواہش کی میرے اندر بہت تھی وہ بھی 40 کے بعد اب کم ہو جائے گی کیونکہ اب زوال شروع ہے. اے اللہ مجھے توفیق دے کہ میں تیری نعمتوں کا شکر گزار لاؤں جو تو نے مجھ پر کی وعلی والدیہ اور میرے ماں باپ پر کی. وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَىٰ، اور اے اللہ اب میں وہ نیک عمل کروں گا جس سے صرف تو راضی ہو جائے گا. اگر اللہ پر ایمان ہے اور یہ یقین ہے کہ اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے تو پھر ہر زندگی کا نیک عمل اور ہر عبادت کے اندر یہ بنیادی نیت رکھنی چاہیے کہ ان اعمل صالحا ترضیٰ، کہ اللہ جو بھی کام کرو تو راضی ہو جائے. اب مجھے دنیا کے لوگوں کو راضی کرنے کی کوئی پرواہ نہیں ہے. وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، اور بندہ ہے سمجھدار ہے اب وہ اپنے لیے بھی دعا کر رہا ہے، اپنے ماں باپ کے لیے بھی دعا کر رہا ہے اور اللہ سے کہہ رہا ہے کہ اللہ مجھے نیک عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرما، اور ساتھ ہی پھر وہ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ اللہ اب میری اولاد کی اصلاح بھی فرما دے. انی تم تو الیک، اے اللہ میں تیری طرف لوٹ کے آ رہا ہوں. وانی من المسلمین، اور اے اللہ تو گواہ رہنا کہ میں مسلمان، میں تجھ پر ایمان لانے والا بندہ ہوں. یہ تو ہے 40 سال والوں کی ذکر. اب 60 سال کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک بڑی ہی اہم ترین بات بیان فرمائی. ہم میں سے اکثر اس کیٹیگری کے بھی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ صحیح حدیث ہے، کہ اعذر اللہ الی امرئ اخر اجلہ حتی بلغ 60 سنہ. اللہ تعالیٰ نے اب کسی بندے کو یہ عذر اور بہانہ لگانے کے قابل نہیں چھوڑا کہ مجھے ٹائم نہیں ملا تھا اور میں بہت مصروف تھا، یا میں روزی روٹی کے اندر اتنا بھاگ دوڑ کے اندر مصروف تھا کہ مجھے وقت ہی نہیں ملا توبہ کرنے کا اور اللہ سے معافی مانگنے کا. اگر اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنی مہلت دی، اخر اجلہ، اللہ نے اتنی مہلت دی کہ حتی بلغ 60 سنہ کہ وہ 60 برس کا ہو گیا. اب جو 60 برس کا ہو گیا، اب اللہ رب العزت نے اس کے پاس ہر قسم کا بہانہ اور عذر ختم کر دیا. اب وہ کوئی بھی بہانہ پیش نہیں کر سکتا کہ میرے پاس فلاں وجہ سے میں نے دین کو حاصل نہیں کیا، فلاں وجہ سے میں نے دین پر عمل نہ کر سکا، فلاں کام کی وجہ سے میں اپنی گناہوں اور اپنی بری عادتوں کو چھوڑ نہیں سکا. اور جب 60 سال کی بات آئے گی تو پھر یہ بھی ساتھ میں آ جائے گا کہ اگر وہ 10 برس کی عمر سے رمضان کو سمجھنے لگا تو کم از کم 50 رمضان کو اس میں دیکھیے، 50 رمضان کو آ گئے نا. اب اس بندے کی ذکر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو اللہ رب العزت طویل عمر عطا فرماتا ہے، جس میں نہ 40 ہے نہ 60 ہے، جتنی بھی لمبی عمر ہے، فرمایا طوبی لمن طال عمرہ وحسن عمل. خوش قسمت بندہ وہ ہے جس کی عمر بھی لمبی ہے، زندگی بھی اللہ رب العزت نے دراز فرمائی ہے اور اعمال بھی اس کے مطابق لمبے کی. تو پتہ چلا کہ ہماری زندگی میں آنے والے یہ شب و روز، یہ ماہ و سال، یہ ایک ایک دن اور یہ ایک ایک دن کا روزہ بہت قیمتی ہیں اپنے اعمال کی اصلاح کے لیے، بری عادتوں کو چھوڑنے کے لیے، گناہوں کی معافی کے لیے، اپنے آپ کو بخشوانے کے لیے، دعائیں مانگنے کے لیے، ڈھیر ساری عبادتیں کرنے کے لیے، ڈھیر ساری دعائیں کرنے کے لیے، اور قرآن کریم کی تلاوت کے لیے. ایک ایک دن قیمتی ہوتا ہے، اتنا قیمتی ہوتا ہے. مختصر حدیث بیان کر کے میں آگے جبتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 صحابی تھے،
آپ کی خدمت میں مجروف تھے مدینہ کے ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہے، اور فرماتے ہیں کہ ایک شخص، ایک صحابی جو مسافر تھا، اجنبی مہمان تھا، وہ شہید ہو جاتا ہے کسی مارکے کے، اللہ رب العزت اسے شہادت کا رتبہ عطا فرماتے ہیں۔ دوسرا، اس کا جو ساتھی تھا وہ کافی عرصے ہمارے ساتھ مدینہ میں رہا، 1 سال 2 سال، پھر اس کے بعد وہ اللہ کو پیارا ہوئے تھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ابو طلحہ اپنا خواب بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول، میں نے اس کو خواب میں دیکھا ہے، اور وہ اپنے شہید ساتھی سے پہلے جنت میں چلا گیا۔ تو آپ نے فرمایا کس بات پہ تعجب کر؟ انہوں نے عرض کی کہ اللہ سے رسول، اس بات پہ تعجب ہے کہ شہید پہلے جنت میں، پہلے دنیا سے پہلے گیا تھا، تو جنت میں بھی پہلے جانا چاہیے۔ آپ نے فرمایا کہ اس شخص نے اس کے بعد کتنی نمازیں پڑھی تھیں، کتنے روزے رکھے ہوں گے، کتنا ذکر کیا ہوگا، تم اس کو کچھ بھی نہیں سمجھتے۔ یہ جتنی عبادات تھیں، اس کے اس کو وزنی بنانے کے لیے اور قیمتی تھی۔ تو مجھے اور آپ کو سمجھ جانا چاہیے کہ یہ رمضان المبارک آخری ہے، یا یہ رمضان المبارک ابھی بہت سے آئیں گے، ہمیں کچھ پتہ نہیں۔ جو دنیا کے حالات اور دنیا کے واقعات اور شب و روز آنے والے کس سے سننے کو نکالتے، جو چیزیں ہمیں نظر آتی کہ لوگ صبح افطاری کے لیے، سحری کے لیے اٹھتے ہیں، تو اچانک نہ چاہتے ہوئے بھی کہ دھماکہ اگر پڑوس میں ہو تو بھی انسان ماخوذ نہیں ہے، اور وہ اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت تمام جو بھی یہ سانحے کے اندر مومن ہیں، اللہ رب العزت ان کو معاف فرمائے، ان کے لیے دعائیں کر سکتے ہیں، اور ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عافیت عطا فرمائے، ہر قسم کے حادثوں، ہر قسم کے آفات سے اللہ رب العزت ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ بس یہ ایک تمہید ہے کہ اگر ہم 40 سال کے ہیں تو بھی ہم رجوع کریں اور توبہ کریں، اگر ہم 60 برس کے ہیں تو ہمارے پاس کوئی ہیلا بہانہ باقی نہیں ہے، اور اگر ہماری زندگی ابھی جوانی والی ہے، اور اگر ہم اس طرف آ رہے ہیں، تو یاد رکھیں کہ جوانی کی عبادتیں اور جوانی کا توبہ اور جوانی کی نیکیاں، اصل مزہ اسی کے اندر ہوتا ہے۔ جو قیام اللیل کرتا ہے، تسبیحات پڑھتا ہے، وہ جوانی اور صحت کے ساتھ ہی انسان کو میسر ہو۔ جب صحت چلی جاتی ہے تو پھر روزہ بھی انسان کا ساتھ ہی چلا، پھر عبادتیں بھی ساتھ ہی چلی جاتی۔ پھر بہت چاہتے ہیں کہ ہم کھڑے ہو کر قیام کریں اللہ کے سامنے، لیکن نہیں کر سکتے، ہم بیٹھتے ہیں کرسی پر، کیونکہ ہمارے پاس جو قیمتی چیز تھی، وہ صحت تھی، وہ باقی نہیں رہی۔ اور یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ 2 قیمتی چیزیں انسانوں کو اللہ دیتا ہے، لیکن انسان اس سے غافل ہوتا ہے۔ ایک ہے صحت، تندرستی، اور ایک ہے فراغت اور سکون۔ یہ 2 چیزیں جس کو مل جائے تو وہ دگنا شکر بجا لائے اللہ رب العزت۔ اب میں اپنی وہ موضوع یہ تھا، چلو میں نے ذکر کیا کہ ہمیں چند عادتیں ڈال لینی چاہیے اس رمضان مبارک کے حساب سے۔ ماہرین نفسیات یہ کہتے ہیں کہ 21 دن کوئی کام کرے وہ انسان کی عادت بن جاتی، لیکن اللہ رب العزت نے ہمیں 30 دن دیے، تو یہ عادت ہماری پختہ عادت بن جانی چاہیے۔ پہلی عادت کہ اس رمضان میں کیا کہوں، خاص طور پر وہ ہے اپنی زبانی کی حفاظت، غیبت۔ آپ کہیں گے کہ اس کا رمضان سے کیا تعلق ہے، رمضان کو کسی اور چیز کا نام ہے، لیکن غور سے دیکھیں گے تو اس کا رمضان سے بہت گہرا کام۔ روزہ صرف پیٹ کا نہیں ہوتا کہ کھانا پینا بند، روزہ زبان کا بھی ہوتا ہے۔ ایسی بے شمار احادیث آپ سنتے آئیں گے اور پڑھیں گے کہ غصہ نہ کرنا، زبان سے گالی نہ دینا، غیبت نہ کرنا، روزہ زبان کا بھی ہوتا ہے، روزہ ہاتھوں کا بھی ہوتا ہے، روزہ کان کا بھی ہوتا ہے، روزہ آنکھوں کا بھی ہوتا ہے، لہذا دل و دماغ کا روزہ ہوتا ہے۔ لہذا اس رمضان یہ عادت ڈالے کہ ہم نے غیبت کو بند کرنا ہے، اور ہماری بہنیں اور بھائی جو بھی میری بات سن رہے ہیں کہ زبان کو اپنے کنٹرول کرنا۔ فلاں نے یہ کر دیا، فلاں رشتہ دار کا بہت برا حال ہے، دیکھیں کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں، جو ہماری عام طور پر
گفتگو کا موضوع ہوتا ہے. پورا پورا سال ہم جو کرتے ہیں چھوڑ دے اس کو. ہم دوسروں کی ترقی پہ جلنے والے لوگ ہیں. ہم دوسروں کی ترقی اور ان کو دولت ملنے کے اوپر حسد کرنے والے لوگ بھی ہیں. ہمیں یہ بھی پریشانی ہوتی ہے اگر کسی کا نقصان ہو جائے اور اگر کوئی سننے کو مل جائے کہ وہ بیمار ہے اور ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کے اوپر اللہ کا عذاب آ رہا ہے. یہ بھی ہم اس کے اوپر بھی تو لہٰذا ہمیں نہ کو کسی کے عذاب کی کوئی فکر کرے نہ کسی کی ترقی کی کوئی پریشانی کرے. کسی کے بارے میں سوچنا بند کر کے تھوڑی دیر کے لیے اپنے بارے میں سوچنے لگ جاؤ کہ پتہ نہیں یار رمضان کو مبارک دوبارہ زندگی میں مجھے ملے کہ نہ ملے تو میں اپنی طرف کیوں نہ رجوع کروں, میں اپنی طرف لوٹ کر کیوں نہ ہوں, میں اپنے اوپر غور کیوں نہ کروں کہ میں کیا کرتا ہوں. آپ کہیں گے کہ دوسری بات کیا ہے کہ جب ہم خاموش رہیں گے تو کیا کریں, غیبت نہ کرے تو کیا کرے. سوال ہے نا. اگر ہم دکان پر بیٹھ کر کھڑے پر بیٹھ کر گھر کے اندر دسترخوان پر بیٹھ کر اور موبائل کے اوپر غیبت نہ کریں تو کیا کریں. تو بھائی دوسری عادت یہ ہے کہ پھر ہم خاموش رہنے کی کوشش کریں, اللہ کا ذکر کریں. روزہ ہے نا, اللہ کا ذکر کریں. یہ بھی حدیث ہے نا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی تمہیں برا بلا کہتا ہے تو تم آگے سے کہہ دو کہ میں روزے میں گلی سائے نا. اس کا مطلب کیا؟ یہی مطلب ہے کہ اگر کوئی برا بلا کہتا ہے اور اگر کوئی زبان چلاتا ہے تو ہم اس سے بھی زیادہ زبان چلائیں. نہیں, ہم یہ کہیں کہ ہم روزے میں یعنی خاموش رہیں اور پھر صرف خاموش نہ رہیں. اذکر اللہ ذکرا کثیرا, اللہ کا ذکر کرنے کی کوشش کریں. اللہ رب العزت نے جب بھی قرآن کریم میں اپنے ذکر کا ذکر فرمایا ہے کہ مجھے یاد کرو, یہ بھی فرمایا ہے کہ اذکر اللہ ذکرا کثیرا. بھائی بہت یاد کرو اللہ رب العزت کو, کثرت سے یاد کرو. سوچے کثرت سے کیسے یاد کیے. ہم 24 گھنٹے موبائلوں پہ ویلاگ سنتے ہیں, فلاں سیاستدان فلاں سیاستدان فلاں ہوئے فلاں. اسی طرح ہم اللہ کا ذکر کریں. جو ہم دنیا کا جس طرح ذکر کرتے ہیں ہم اس سے کہیں زیادہ اللہ کا ذکر کریں. قرآن کریم پڑھنا آتا ہے, اللہ کا شکر ادا کرے کہ مجھے ناظرہ قرآن کریم پڑھنا آتا ہے. تو دعا کرے بسم اللہ پڑھ کے 3 پارے میں روزانہ پڑھوں تو الحمدللہ 3 قرآن تو پورے رمضان میں ہو جائے. نہیں کر سکا تو 2 قرآن کر لے. نہیں کر سکا تو کم سے کم 1 قرآن مکمل کو پورا پڑھ لینا. یہ رمضان سے میرا ایک محبت کا تعلق قائم ہے کہ 1 قرآن میں نے پورا پڑھ دی. بہت سے لوگ ہیں جنہیں نہیں پڑھنا آتا, جن کی زبان پر بھاری پڑ جاتا. بھائی انہیں چھوٹی صورتیں یاد ہوتی ہیں, وہ چھوٹی صورتیں کثرت سے پڑھتے رہا. ہم نے آج تک یہ سنا تھا کہ ہم جب سجدے میں جائیں گے تو ہم 3 مرتبہ سبحان ربی اللہ اعلیٰ پڑھیں گے. سبحان اللہ کی تسبیح یاد. لیکن نہیں بھائی, یہ رمضان مبارک ہے, یہاں رمضان کو راتوں کو ہم نے قیام کرنا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ سے پوچھا گیا کہ آپ کیسے رات کو قیام کرتے تھے, تو آپ نے فرمایا لا تسألہم بسطہن و طولہن, تم مت پوچھو کہ کتنا خوبصورت قیام ہوتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور کتنا طویل ہوتا تھا. اور حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ جتنی لمبی قرات ہوتی تھی رکوع اور سجدہ بھی لمبا ہوتا. 10 مرتبہ تسبیح بیان طویل ترین رکوع اور سجدہ میرا کیوں نہیں ہو سکتا؟ میں سادہ بندہ ہوں, حافظ قرآن نہیں ہوں, مجھے پورا قرآن یاد نہیں ہے, میں گھر کے اندر عبادت کر رہا ہوں. تو بھائی راتوں کی تنہائی میں آپ طویل سجدہ کر سکتے ہیں, طویل قیام کریں, طویل رکوع کریں. یہ غنیمت سمجھے کہ مجھے اللہ نے پوری 7-8 ارب بندوں میں سے مجھے منتخب کیا ہے کہ میں اس کے دربار کے اندر کھڑا ہوں. مجھے اللہ رب العزت نے اس کام کے لیے تلاش کیا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل ذکری لا الہ الا اللہ, سب سے افضل ترین ذکر کون سا ہے؟ لا الہ الا اللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال سبحان اللہ العظیم و بحمدہ غرست لہ بہا نخلۃ فی الجنۃ. الحمدللہ, جو 1 مرتبہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ کہتا, جو 1 مرتبہ یہ کہتا ہے, جنت میں اس کے لیے کھجور کا درخت لگ جاتا.
تو بھائی مجھے جنت میں باغات کو نہیں لگانے. یہ دوسری عادت ہے جو مجھے بنانے کی کوشش کرنی. تیسری بات، اللہ مجھے آپ کو ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. یہ رمضان المبارک میں کوشش کرے اور اپنے اوپر لاگو کرے، اپنے گھر کی فضا بنائے کہ بھائی ہم نے جی بھر کے دعائیں کر. یہ سحری اور افطاری کا وقت ہے، ہم نے دعائیں کرنی ہے. آپ گھر کے بڑے ہیں، آپ گھر میں افطاری سے آدھا گھنٹہ پہلے بیٹھ جائیں، آپ دعائیں کرتے رہیں. آپ کی دیکھا دیکھی میں دیگر بچے بھی، بھائی بھی، بہنیں بھی، بیٹیاں بھی موبائل چھوڑیں گے اور ماؤں کی طرف آئیں گے. اور بہت پورا سال کھانے پینے کی باتیں بھی کر لی اور کھانا پینا بھی کر لیا. پتہ نہیں کس نے یہ بتایا تھا کہ رمضان کا کوئی کھانے پینے سے تعلق ہے. حالانکہ الحکم یہ تھا کہ کھانا پینا چھوڑ دینا ہے، اور ہم نے پورے 3 دن 4 وقت کا کھانا ایک ٹائل میں کھا لینا ہے. اور آپ سب جانتے ہیں، مجھے بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ جو ہم کھانا پینا کھا رہے ہوتے ہیں وہ کتنا ہمارے لیے نقصان دہ ہوتا ہے اور کتنا ہمارے لیے فائدہ مند ہوتا ہے. وہ سموسے اور پکوڑے جو 100 مرتبہ تیل کے اندر پک چکے ہوتے ہیں بازار سے جب ہم لے کر آتے ہیں، ڈاکٹروں سے پوچھیں کہ ایک ہی تیل کو 100 مرتبہ پکائیں گے تو کیا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے زہر بن جاتا. پوچھیں اس زہر کے کھانے کو ہم افطاری کے اندر استعمال کریں گے تو ہم بیمار ہو جائیں. اور ہم سب بیمار ہیں. 30% ہمارے قوم، ہمارا پاکستانی لوگ شوگر کے مریض ہیں. باقی 30% پری ڈائبیٹک ہیں، شوگر کے کنارے پر کھڑے ہیں. یہ ہو سکتا ہے ہم کو. جب یہ ہوتا ہے تو آپ پوچھیں اپنے بزرگوں سے، ماں باپ سے جن کو شوگر ہو چکا ہے، کہ کتنی تکلیف دہ زندگی ہو جاتی. ساری بیماریاں ہم لے کر آتے ہیں. کس نے کہا تھا کہ بھائی رفتاری کے وقت یہ کولڈ ڈرنک استعمال کرنی؟ کس نے کہا تھا؟ یہ اپنے اوپر جو گردے تباہ کرنے کے لیے اسٹنگ اور جتنی فاسٹ فوڈ ہیں جتنے بھی، کس نے کہا تھا؟ پاگل بنایا ہے لوگوں کو. پھر میرے منہ سے یہ لفظ آ گیا، ہمیں بے وقوف بنایا جاتا ہے کہ بھائی آپ جم کو جوائن کریں، آپ ورزش کریں. ہم سے 20 سال پہلے، 40 سال پہلے تو کوئی جم نہیں تھا، کوئی ورزشیں نہیں ہوتی تھی. سادہ غذا کھاتے تھے بھائی، سادی زندگی گزار لیتے، الحمدللہ صحت مند تھے. جب سے یہ چیزیں آئی ہیں کہ بہت زیادہ چپس، بہت زیادہ برگر، بہت زیادہ بریانی، بہت زیادہ سٹنگ، اس کے بعد ہی تو بیماری آئی نا. تو شکر کرے الحمدللہ کہ اللہ رب العزت نے مجھے دنیا کی طرف جانے سے پہلے اپنے پیٹ کا بندہ بننے کے بجائے مجھے حکم دیا ہے کہ تو نے بھوکا پیاسا رہنا ہے. بھائی بھوکا پیاسا رہے گا تیرا جسم کمزور ہو جائے گا. پھر جب تیرا جسم کمزور ہو جائے گا تیری روح طاقتور ہو جائے گی. یہ روح کے دھونے کا، روح کو واس کرنے کا مہینہ ہے. روح طاقتور ہو جائے گی، پھر وہ روح قرآن پڑھے گی تو اس کو سکون آئے گا. پھر وہ روح سجدے میں جائے گی، اس کو سکون آئے گا. پھر وہ اللہ کا ذکر کرے گی، اس کو سکون آئے گا. پھر وہ جب بھی القرآن سنے گی، اس کو سکون آئے گا. ہے نا کہ عبادت کا شوق بڑھ جاتا ہے، مسجدوں کے اندر حاضری ہماری بڑھ جاتی. وجہ یہی ہوتی ہے کہ ہمارا پیٹ کی پوجا کم ہو جاتی اور ہم توجہ بڑے مقصد کی طرف کرنے لگ جاتے. تو بات میری معاف کرنا کہیں اور چلے گئی کہ افطاری کے وقت ٹھیک ہے جو افطاری کرنی ہے لیکن دعائیں کریں. خاص افطاری کے وقت کیوں دعائیں کریں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان للصائم عند فطرہ دعوۃ ما ترد، کہ روزے دار کو اللہ رب العزت افطاری کے وقت ایک دعا کا موقع دیتا ہے جو رد نہیں ہوتی. یہ افطاری کے وقت دعاؤں کا وقت ہوتا ہے. ویسے پورا روزہ ہی عبادت ہے اور پورا دل ہی عبادت ہے، اور دعا خود بخود ایک عبادت ہے. 24 گھنٹے میں کسی بھی وقت عبادت کریں، ہمیشہ اللہ رب العزت سے مانگتے رہے، مانگتے رہے، مانگتے رہے، اپنی زبان میں مانگتے رہے. اللہ رب العزت فرماتا ہے ادعونی، مجھ سے مانگو، استجب لکم، میں تمہاری دعاؤں کو میں ہی قبول کروں گا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میرے بندے جو ہیں یدعوننا رغبا ورہبا، یہ مجھ سے مانگتے ہیں. 2 حالت ہوتی ہے میرے بندے کی، یا تو اس کے اندر کوئی شوق ہوتا ہے، یعنی جنت کے شوق سے مجھ سے مانگتے ہیں، رغبت ہوتی ہے، رہبن، اور ان کے اندر ڈر ہوتا ہے، خوف ہوتا ہے، یا یہ اللہ سے ڈرتے ہیں، اپنے گناہوں سے ڈرتے ہیں.
जहन्नुम की आग से डरते हैं और फिर मेरे सामने बैठते हैं और दुआएं मांगते हैं। ये दो बातें हैं। फरमाया इज़ा सालक इबादी अन्नी, जब मेरे बंदे पूछें कि मैं कहाँ हूँ तो उन्हें बताओ, फ़इन्नी क़रीब, मैं उनकी शारक से भी ज़्यादा करीब, उजीबु दावत दाई, मैं उनकी दुआओं को कबूल करता हूँ जब भी वो मुझसे दुआ मांगते हैं। तो ये जब भी है ना, इज़ा दानी, इसका मतलब ये होता है कि 24 घंटे जब भी तुम अल्लाह से मांगो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का दरबार तो हमेशा के लिए खुला होता है। क्योंकि वो ज़ात है जिसे ना नींद आती है ना ऊँघ आती है, और वो ज़ात है जो अरबों खरबों लोगों की बेवक्त बातें सुनता है, और वो ज़ात है जो हमारे बिज़ाति सुदूर, हमारे दिलों के भेद जानता है। लिहाजा उससे मांगते रहें, अपने लिए मांगें, घर वालों के लिए मांगें, अपनी बीमारियों की शिफा मांगें, परेशानियों के लिए मांगें, अपने बच्चों का मुस्तकबिल मांगें, अपने बच्चों की ईमान मांगें, अपने लिए ईमान वाली जिंदगी मांगें, ईमान वाली मौत मांगें। हजारों मौजू हैं, हजारों बातें हैं मांगने के लिए। अल्लाह ताला मुझे, आपको, हम सबको तौफीक अता फरमाए। एक सहाबी रसूल अब्दुल्लाह बिन आमर रजी अल्लाह, अब मैं जब ये बात सोच रहा था, उसमें एक हदीस मेरे सामने आती कि इस सहाबी, इस इनके बारे में आता है कि अब्दुल्लाह बिन आमर रजी अल्लाह ताला अन्हु इफ्तारी के वक़्त एक दुआ मांगते हैं। वो मुझे अच्छी लगी तो मैंने कहा मैं भी लिख लेता हूँ और मैं आपको भी बताऊँ, मैं भी याद कर लेता हूँ। है बात सादी सी है कि ये सहाबी रसूल हैं और इफ्तारी के वक़्त जब बैठते थे तो दुआ मांगते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिरहमतिकल्लती वासिअत कुल्ल शैइन अन तग़फिर, ऐ अल्लाह, मैं तुझसे तेरी रहमत के ज़रिए सवाल करता हूँ, तुझसे तेरी रहमत का वसीला देकर सवाल करता हूँ कि अल्लाह, तेरी वो रहमत जो दुनिया की हर चीज़ को घिरे हुए है, अल्लाह तू मुझ पर रहम कर दे और तू मुझे माफ़। कितनी कीमती बात कि अल्लाह तू मुझे माफ़ कर दे। ये इफ्तारी के वक़्त की दुआ। और एक बात जो मेरे वालिद साहब ने मुझे नसीहत की, तो मैं, आप मेरे बुज़ुर्ग भी हैं, भाई भी हैं, बच्चे भी हैं, तो वो ही बात मैं आपको बता देता हूँ। वो 3 बातें हैं बड़ी प्यारी, वो सारी ज़िंदगी की चीज़ों को घेर लेती हैं। अल्लाहुम्मा इग़फ़िर ली ज़ंबी व बारिक ली फ़ी रिज़्क़ी व वस्सिअ ली फ़ी दारी। ये इफ्तारी के वक़्त भी माँगे, नमाज़ों के बाद भी माँगे, जब दिल करे माँगे। इसमें अल्लाहुम्मा इग़फ़िर ली ज़ंबी, ऐ अल्लाह मेरे सारी ज़िंदगी के गुनाह माफ़ फ़रमा। और बारिक ली फ़ी रिज़्क़ी, ऐ अल्लाह मेरे रिज़्क़ में बरकत अता फ़रमा दे। आप सब जानते हैं ना, जो कुछ दिया है अल्लाह ताला ने, अगर उसमें बरकत नहीं है तो फिर मज़ा ही नहीं रहता ज़िंदगी के अंदर। व वस्सिअ ली फ़ी दारी, और ऐ अल्लाह मेरे घर के अंदर वसअत पैदा फरमा, घर माल में बरकत पैदा फरमा दे और मेरे घर को वसी कर दे। अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आपके सामने हकीकत बयान करता हूँ कि 2 चीज़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अता फरमाई है, घर भी है, वसी है, पुरसुकून है, माल में भी, रिज़्क में भी बरकत है, अल्लाह ताला ने दी है। और तीसरी बात को फिर वो आखिरत में पता चलेगी, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला किसी को महरूम नहीं करेगा और इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें माफ़ फरमाएगा, अगरचे हम बहुत ही गुनाहगार हैं। 3 बातें जोड़ दें कि इस रमज़ान में हम जो आज सीख कर गए हैं ना, वो ये 3 बातें, कि अपने लिए बख्शिश, अपने माल में बरकत और अपने घर की वुसअत। कितनी प्यारी दुआ है, और ये हदीस है प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ है। 5वीं बात जो है, वही थी जो पहले मैंने अर्ज़ कर दी कि हम सब मोमिन जो हैं, अल्लाह के बंदे, हम सब अपनी फ़िक्र करते हैं, तो हमें अपनी मोमिनात, हमने अपनी अल्लाह की बंदियों की भी फ़िक्र करनी है। यानी हमने अपने दस्तरख़्वान को, खाने-पीने को इतना नहीं बढ़ा देना कि हमारी बीवियाँ, बेटियाँ सारा दिन बावर्ची खाने के अंदर रहे और उनको इबादत का वक़्त भी ना मिले। यानी हमने अपनी जन्नत की भी फ़िक्र करनी है और हमने अपने घर वाले, बीवी-बेटी की भी जन्नत की फ़िक्र कर, उनको भी तरग़ीब दिलानी है कि बस अब कम-कम करते चले जाएँ और ज़्यादा वक़्त इफ्तारी के वक़्त बैठकर दुआएँ करें, सहरी के वक़्त बैठकर दुआएँ करें और कसरत से अल्लाह का ज़िक्र करें, कसरत से कुरान पढ़ें, कसरत से क़यामुल लैल करें। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि आपने फरमाया सलातुल लैली वल नहारी मसना मसना। याद रखें हमेशा के लिए, बुखारी की हदीस है कि दिन और रात की नमाज 2-2 रकत है। ये 2-2 रकत करते-करते जितनी चाहे पढ़ते चले जाएँ, कोई हद मुकर्रर नहीं है। कसरत से नवाफ़िल पढ़े,
آپ کو پتا ہے نا میری اور آپ کی زندگیوں کی حالت کیا ہے؟ پورا سال تو ہم سے فرض بھی چھوٹ جاتی ہیں، فرضوں کی بھی فکر نہیں ہوتی، تو بھائی کثرت سے نوافل ہوں گے تو ہمارے نامہ اعمال کے اندر پورا ہوگا۔ کثرت سے نوافل کرے اور روزے کی اہمیت کو سمجھے۔ ایک حدیث ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس کا مطلب کچھ اور ہے کہ وہ بھی ہمیں ڈرانے اور سمجھانے کے لیے ہے، لیکن اس سے ایک اور بات سمجھ میں آتی، وہ یہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ اپنا واقعہ بیان کر رہے ہیں کہ میں نے ایک وقت جب جنت اور جہنم کو دیکھا، اس میں یہ بات بھی ذکر تھی کہ بھائی نما انا نائمن، کہ میں سویا ہوا تھا، اذ اتانی رجلانی، کہ دو فرشتے آتے ہیں مجھے لے کر چلتے ہیں، تو ہم ایک بڑے پہاڑ پر چڑھتے ہیں، مجھے پہاڑ پر چڑھایا جاتا ہے، تو میں نے ان دو پہاڑوں کے درمیان ایک مخلوق کو دیکھا جو چیخ رہے ہیں، بِأَصْوَاتٍ شَدِيدَةٍ، رو رہے ہیں، چیخ رہے ہیں۔ میں نے پوچھا کہ ما ہؤلاء الأصوات، یہ لوگ کون ہیں جو دو پہاڑوں کی وادیوں کے درمیان ہزاروں کی تعداد میں جہاں ہیں، وہ چیخ بھی رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو جہنم کا ایندھن بننے والے ہیں۔ ہم آپ کو بتاتے ہیں ان کی حالت کے بارے میں۔ ان کی حالت یہ ہے کہ ایک ایسے لوگ ہیں کہ ان کی یہ جو جبڑے تھے نا، منہ کے جبڑے، ان کو پھاڑ دیا جاتا تھا، دونوں طرف سے جبڑوں کو پھاڑ دیا جاتا تھا۔ سمجھتے ہیں نا، منہ سے جبڑوں سے ہم کیا کرتے، کھاتے ہیں سارا دن۔ میں نے کہا یہ لوگ کون ہیں؟ یہ جہنمی، یہ جہنم کے اندر چیخنے پکارنے والے اور ان کے جبڑوں کو چیرا جا رہا ہے۔ تو فرمایا گیا کہ ہؤلاء الذین، یہ وہ لوگ ہیں، یفطرون قبل تحلۃ صومہم، جو روزے کا وقت پورا ہونے سے پہلے روزے کو توڑ دیتے تھے۔ میں نے کہا کہ یہ حدیث کا موضوع کچھ اور تھا، اس میں ڈرایا گیا ہے کہ روزے کو قبل از وقت نہ توڑا جائے۔ علامہ البانی نے اس حدیث کے نیچے لکھا کہ اس حدیث سے ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جو روزہ رکھتا ہے اور جو روزے کو قبل از وقت توڑ دیتا ہے، اس کی یہ جرم ہے، اور جو روزہ رکھتا ہی نہیں ہے، نہیں بات سمجھے؟ جو روزے کی جس کو فکر ہی نہیں، جس کو پتہ ہی نہیں ہے روزہ کیا ہے، اس کا کتنا بڑا جرم ہوگا اور اس کی کتنی بڑی سزا ہوگی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ رمضان آتا تو آپ لوگوں کو فرماتے پہلی رات کہ دیکھو لوگوں، یہ وہ رمضان ہے جس میں اللہ رب العزت نے صفدت کی شیاطین، شیطانوں کو جکڑ دیا ہے۔ فلم یفتح منا باب، شیطانوں کو جکڑ دیا ہے، اب شیطان کو کھولا نہیں جائے گا پورا مہینہ۔ وغلقت ابواب الجہنم فلم یفتح منا باب، جہنم کے دروازے بند کر دیے ہیں، اب نہیں کھولے جائیں گے۔ وفتحت ابواب الجنت، جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے، اب نہیں بند ہوں گے۔ اور اعلان کرتا ہے اللہ رب العزت کہ یا باغی الخیر اقبل، اے اللہ کے بندے، اگر تو اللہ پر ایمان لاتا ہے اور ذرہ برابر بھی تیرے دل کے اندر ایمان ہے نا، خیر ہے اور خیر چاہتا ہے، تو آجا، آجا تو رمضان کے اندر، مشرق کے اندر آجا، معافی مانگ، توبہ کر، روزہ رکھ، نماز پڑھ، استغفار کر، اللہ کا دروازہ کھلا ہے، جنت کھول دی گئی ہے، شیطانوں کو جکڑ دیا گیا ہے، اور یا باغی الشر اقسم، اور اے گناہ کو تلاش کرنے والے اب تو چھوڑ دے۔ وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ، اور جہنم سے اللہ آزاد فرماتا ہے۔ وَذَلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ، اور ہر رات اللہ رب العزت جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ اے اللہ ہمیں بھی ان لوگوں میں سے شامل فرما، جن کو تو جہنم سے آزاد فرما دے۔ اے اللہ ہمیں بھی ان لوگوں میں سے شامل فرما دے جن کے لیے تو نے دروازے جنت کے کھول دیے۔ یہ استقبال ہے، جنت کے دروازے کھول دینا۔ جہنم کے دروازے بند کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اب تمہیں جہنم سے آزاد ہونا آسان ہو گیا۔ جنت کے دروازے کھولنے کا مطلب یہ ہے کہ جنت کا حصول آسان ہو گیا، اور شیطانوں کو جکڑ دیا جانا، اللہ معاف کرے، تو وہ جو شیطانوں کو جکڑا جاتا ہے، وہ شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا۔ لیکن اس دور کے اندر یہاں بہت سے شیطان ہیں جو انسان ہے، اب وہ تو کھلے پہ ہوتے ہیں، اب وہ شیطان چاہتے ہیں کہ یہ مسلمان عبادت نہ کرے، لہٰذا اسی کے لیے
رمضان کے اندر وہ کوئی نہ کوئی میچ کھول دیں گے کہ میچ دیکھو اور چھوڑ دو تم رمضان کو، تراویح کو۔ وہ شیطان ہے رمضان کے، وہ کھلے رہتے ہیں۔ اور جب سے آپ نے امریکہ یورپ کی ایپسٹین فائل کو سنا تو اس کے بعد کو ان کا ذکر کرنا بھی فضول ہے کہ یہ کتنے بڑے شیطان ہیں، کہ وہ ابلیس جو ہے وہ بھی ان کو دیکھ کر حیران ہوتا ہوگا کہ یہ انسان ہے، یہ شیطان ہے۔ اور وہ علامہ اقبال کا وہ مجھے ایک نظم یاد آتی ہے، ابلیس کی مجلس شورا، آپ دیکھا کرے کبھی علامہ اقبال کو، تو اس میں شیطان کہتا ہے، اسے پوچھتے ہیں کہ تم ابلیس یہاں کیوں ہو، آسمانوں پر کیوں، زمین پر کیوں نہیں جاتے؟ تو وہ کہنے لگا کہ جمہور کے ابلیس ہیں ارباب سیاست، اب باقی نہیں میری ضرورت ہے افلاک، اب میری ضرورت زمین پر باقی نہیں ہے، اب میں نے اپنے سیاستدانوں کو چھوڑ دیا ہے، اب وہ ابلیس بن گئے پورے کے پورے، اب وہ لوگوں کو گمراہ کریں گے، جہنم کی طرف لے کر جائیں گے، ان کا دین برباد کریں گے، ان کا ایمان برباد کریں گے، ان کے لیے نئے نئے شیطانی کام رمضان میں شروع کریں گے، رمضان میں نئے نئے ڈرامے شروع کریں گے۔ اور بھائی یہ دنیا داروں کے لیے ہے، آپ کے لیے یہ چیزیں چھوڑ دو اور سمجھو کہ بس جہنم کے دروازے نہیں بند ہوئے، میلیا کے دروازے بھی بند کر دو، چھوڑ دو تھوڑی دیر کے لیے سب کام، اور رس رمضان کو غنیمت سمجھو۔ بس یہ چند باتیں کہ پورا ہفتہ میں سوچتا رہا، وہ اپنے آپ سے کرتا رہا، کیونکہ میں بھی انسان ہوں اور میں بھی پوری دنیا کے ان چیزوں کے اندر اسی دلدل میں ہو کر جاتا ہوں، وہی طلب دنیا کی ہوتی ہے، وہی لالچ ہوتی ہے۔ تو بھائی یہ رمضان ہے اور پتہ نہیں کہ اگلا رمضان ملے کہ نہ ملے، کوئی گارنٹی نہیں ہے کسی کے پاس، لہٰذا اس رمضان کو غنیمت سمجھیے اور اس رمضان کو یوں گزارے کہ یہ میرا آخری رمضان تو نہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے آپ کو ہم سب کو سمجھنے کی توفیق